رات کی تاریکی میں بغداد کی تنگ گلیوں میں ایک سایہ دبے قدموں سے حرکت کر رہا تھا۔ چاندنی مدھم تھی اور بازار کے دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے گھروں کو جا چکے تھے۔ صرف چند محافظ شہر کے دروازوں پر پہرا دے رہے تھے، مگر وہ بھی نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ جاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سایہ جمال نامی ایک چور کا تھا جو پورے بغداد میں اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی چالاکی اور ہوشیاری ایسی تھی کہ وہ جس گھر میں بھی داخل ہوتا وہاں سے بغیر کسی کو خبر دیے سب کچھ چرا کر نکل آتا۔ کئی بار سلطان کے محافظوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ بچ نکلتا۔ اس رات بھی جمال ایک بڑے تاجر کے گھر میں چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، نہایت نرمی کے ساتھ تالے کھولے اور قیمتی زیورات اور درہم سمیٹنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جمال کا پاؤں اچانک ایک کتاب پر آ گیا جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کتاب اٹھائی اور چاندنی میں دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہی روشنی میں الفاظ واضح ہوئے، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ کتاب قرآن پاک تھی۔ چور کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ اس نے زندگی میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا تھا، کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، مگر آج چوری کے دوران اس کے ہاتھ میں یہی کتاب آ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اسے روک رہی ہے۔ جمال نے جلدی سے زیورات اور درہم اپنی تھیلی میں ڈالے اور گھر سے باہر نکل آئے، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار اس کتاب کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے سناٹے میں جمال اپنے چھوٹے سے خفیہ ٹھکانے میں بیٹھا تھا۔ بغداد کے لوگ اس کے نام سے خوف کھاتے تھے، مگر آج وہ خود اپنے دل کی دھڑکن سے گھبرا رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ قرآن پاک رکھا تھا جو چوری کے دوران اس کے ہاتھ آیا تھا۔ اس نے سوچا، یہ کیسا اتفاق ہے کہ چوری کے وقت میرے ہاتھ کوئی سونا چاندی نہیں بلکہ یہ کتاب آئی۔ دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف اس کی چوروں والی زندگی تھی جہاں اسے دنیا کی ہر نعمت آسانی سے مل جاتی تھی، اور دوسری طرف یہ کتاب تھی جو اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ کئی دن تک جمال اپنے کاموں میں مصروف رہا، مگر اس کا ذہن ہر وقت اسی کتاب کے بارے میں سوچتا۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کم از کم ایک بار اس کتاب کو پڑھ کر دیکھے گا۔ رات کے سناٹے میں جب پورا بغداد سو رہا تھا، جمال نے پہلی بار قرآن کے الفاظ پڑھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا گیا، اس کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ آیات پڑھتا اور سوچتا، یہ کتاب تو سیدھا میرے دل کی حالت بیان کر رہی ہے۔ کیا اللہ مجھے کوئی اشارہ دے رہا ہے؟ اس رات جمال نے چوری کے لیے باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جمال کی زندگی میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ وہ جو ایک ماہر چور تھا، جسے بغداد کے امیر تاجر، قاضی اور حتی کہ سلطان کے محافظ بھی پکڑنے میں ناکام رہے تھے، اب اندرونی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ روز رات کو قرآن کو دیکھتا، مگر پھر اپنی پرانی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر چوری کے لیے نکل پڑتا۔ مگر اب معاملہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اس رات بھی وہ چوری کے لیے نکلا، مگر اس کے قدم خود بخود مسجد کے قریب رک گئے۔ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، ایک ایسی آواز جو شاید اس نے کبھی دھیان سے نہ سنی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے، مجھے وہی کرنا چاہیے جو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وہ بغداد کے ایک مشہور تاجر کے محل نما گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ تاجر دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخت گیر اور ظالم بھی تھا۔ کئی لوگ اس کے ظلم سے تنگ تھے، مگر کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ جمال آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندر پہنچا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہوشیاری سے تالے کھول رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی ہلکی آواز سنائی دی، اے اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، میری قسمت میں جو ہے مجھے وہی عطا کر۔ جمال چونک گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو ایک سادہ لباس میں ملبوس بوڑھا شخص نظر آیا جو ایک پرانی چٹائی پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ یہ وہی تاجر تھا جسے لوگ سخت دل کہتے تھے، مگر اب وہ بے بسی میں دعا کر رہا تھا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں ہمیشہ مغرور اور سنگدل سمجھتا تھا؟ یہ تو اتنی عاجزی سے اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ جمال کے دل پر عجیب اثر ہوا۔
وہ بغیر کچھ چرائے چپکے سے وہاں سے نکل آیا، مگر اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی چوری کی نیت کو توڑا تھا۔ رات کے سناٹے میں بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، صرف کہیں کہیں مشعلوں کی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ بازار بند ہو چکے تھے اور امیر تاجر اپنے محل نما گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے۔ مگر آج جمال کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جو ہر رات بغداد کی چھتوں پر دوڑتا پھرتا تھا، ہر تالو چٹکیوں میں کھول لیتا تھا، ہر محافظ کو دھوکہ دے کر نکل جاتا تھا، آج اپنی چوری کو لے کر پریشان تھا۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں ایک غریب کی دعا سن کر خالی ہاتھ واپس آ گیا؟ یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ یہ سب محض ایک لمحاتی احساس تھا، مگر اس کے دل کی حالت کچھ اور تھی۔ پہلی بار اس کے اندر سوال پیدا ہو رہے تھے۔ اسی الجھن میں وہ بغداد کے سب سے بڑے پل کے قریب جا پہنچا۔ نیچے دریا کا پانی سکون سے بہ رہا تھا، مگر جمال کے اندر بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اگر میں چوری چھوڑ دوں تو کیا میں زندہ رہ سکوں گا؟ کیا کوئی مجھے قبول کرے گا؟ میں ہمیشہ ایک چور ہی رہوں گا؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنی تھیلی کھولی، جس میں کئی قیمتی زیورات اور درہم موجود تھے۔ وہ ان چیزوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جمال، رک جاؤ! یہ آواز سنتے ہی جمال فوراً دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ بغداد کا مشہور سپہ سالار، قاضی کے خاص آدمی حسن بن سعید تھا۔ حسن کے ساتھ اس کے سپاہی بھی موجود تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ چور آج کل بغداد میں کم نظر آ رہا ہے، کیا یہ کوئی نئی چال ہے؟ نہیں، قاضی نے سنا ہے کہ وہ شاید سیدھے راستے پر آ رہا ہے، مگر اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ یہ سنتے ہی جمال کا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ اگر اسے پکڑا گیا تو سزا موت کے علاوہ کچھ نہ ہوتی۔ کیا میں نے واقعی چوری چھوڑ کر اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، مگر اس کا دل اب کچھ اور چاہ رہا تھا۔ کیا وہ حقیقت میں سدھر سکتا تھا؟ اچانک اس نے تھیلی کو دیکھا اور ایک عجیب فیصلہ کر لیا۔ جمال کے ہاتھ میں وہ تھیلی تھی جس میں قیمتی زیورات اور درہم موجود تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک ستون کے پیچھے چھپا کھڑا تھا اور سپاہی قاضی کے حکم پر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو بغداد کے قوانین کے مطابق اس کی سزا موت تھی۔ مجھے اب فیصلہ کرنا ہوگا، تو میں ہمیشہ کے لیے چور بن کر زندگی گزاروں، پھر سیدھا راستہ اپنا لوں۔ یہ سوچتے ہی اس نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں ایک دعا کی، اے اللہ، اگر تو واقعی میرا امتحان لے رہا ہے تو مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے قریب لے جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے دل سے اللہ کو پکارا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ آہستہ سے دبے قدموں چلتا ہوا بغداد کی ایک پرانی مسجد کی طرف بڑھا۔ یہ وہی مسجد تھی جس کے دروازے پر کبھی کبھی وہ رات کے وقت بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ آیا اللہ واقعی گناہگاروں کو معاف کرتا ہے یا نہیں۔ مسجد میں ایک بزرگ عالم دین بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ ان کی داڑھی سفید، چہرہ نورانی اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ جمال ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، مگر کچھ بول نہ سکا۔ عالم دین نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، تم کون ہو؟ یہ سوال سنتے ہی جمال کے دل میں ایک بجلی سی کوند گئی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے خود کو بہادر، چالاک اور ناقابل گرفت سمجھتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ خود سے سوال کر رہا تھا، میں کون ہوں؟ ایک چور یا ایک گناہگار جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے؟ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میں ایک چور ہوں، مگر میں اب بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عالم دین مسکرائے اور بولے، بیٹا، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، مگر اصل توبہ یہ ہے کہ تم اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو۔ یہ سن کر جمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تھیلی نکالی جس میں چوری شدہ دولت تھی اور عالم دین کے سامنے رکھ دی۔ یہ سب میں نے حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کے اصل مالک تک پہنچا دوں۔ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ عالم دین نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، جب انسان کا دل پاک نیت سے بدل جائے
تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی جمال کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ اب وہی چور نہیں رہا تھا جو بغداد کی گلیوں میں چھپ کر چلا کرتا تھا، بلکہ ایک ایسا انسان بن گیا تھا جس کا دل سچائی اور اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، بغداد کے بازار کھل چکے تھے، تاجر اپنی دکانوں پر بیٹھے تھے اور لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے، مگر کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ رات کی تاریکی میں ایک بڑا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جمال، جو کبھی شہر کا سب سے چالاک چور تھا، آج ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ وہ مسجد میں بیٹھا عالم دین کے کہے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ اگر تم سچ میں توبہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو، جن کا مال چرایا ہے انہیں لوٹا دو، اور اگر وہ نہ ملے تو اسے نیکی کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ سنتے ہی جمال نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود بغداد کے لوگوں کو ان کی چیزیں واپس کرے گا۔ پہلی بار وہ بغیر چھپے بازار میں داخل ہوا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ نے فوراً پہچان لیا، کچھ سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ وہی چور تو نہیں جو ہمیشہ چھپ کر چلتا تھا؟ آج یہ یوں کھلے عام کیسے گھوم رہا ہے؟ جمال ایک امیر تاجر کے پاس پہنچا جس کا مال اس نے 1 سال پہلے چرایا تھا۔ اس نے تھیلی تاجر کے سامنے رکھ دی اور بولا، یہ تمہارا حق ہے جو میں نے غلط طریقے سے لیا تھا۔ میں اب ایک بدلا ہوا انسان ہوں۔ تاجر حیرت میں پڑ گیا، مگر جب اس نے جمال کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ اسی طرح جمال ایک کے بعد ایک لوگوں کا چرایا ہوا مال واپس کرتا گیا۔ کچھ لوگ خوش ہوئے، کچھ نے اسے معاف کر دیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اب بھی شک میں تھے۔ آخر میں وہ سلطان کے دربار پہنچا۔ وہاں قاضی اور سپہ سالار حسن بن سعید پہلے ہی موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے جمال کو دیکھا، قاضی نے سخت آواز میں کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری سزا موت ہے؟ جمال نے سکون سے جواب دیا، ہاں، مگر میں اب وہ چور نہیں جو بغداد کی گلیوں میں چھپ کر چلتا تھا۔ اگر میری موت ہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے جمال کو غور سے دیکھا، پھر سلطان کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جمال، تمہاری سزا موت نہیں بلکہ خدمت ہے، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم بغداد کے غریبوں کے مددگار بنو گے۔ تم جو دوسروں کا مال چرا کر امیر بنتے تھے، اب ان کی مدد کر کے اصل دولت کماؤ گے۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ بغداد کے وہی لوگ جو کل تک جمال سے نفرت کرتے تھے، آج اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، اور یوں بغداد کا سب سے چالاک چور ایک درویش اور نیک انسان بن گیا۔ کہتے ہیں کہ بعد میں جمال کو بغداد کے غریبوں کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا۔ وہ جو پہلے چھپ کر چوری کرتا تھا، اب کھلے عام نیکی کرتا تھا، اور یہی اس کی اصل پہچان بن گئی۔ نیکی ہمیشہ اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اسے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ شیئر کریں تاکہ یہ سبق آموز کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔